ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے حافظ احمد صاحب نے جو پریسٹن سے روزانہ آتے ہیں، کل بیان کے ختم کے بعد درخواست کی کہ مولانا آج کی مجلس میں آپ نے وہ دو باتیں ضرور پیش کرنی ہیں جو عشاء سے پہلے آپ نے ادھوری چھوڑی ہے، کیونکہ درمیان میں پھر گیپ پڑ جانا ہے۔ کل مانچسٹر سے پڑھے اور اس کے بعد واپسی میں مانچسٹر میں ایک پروگرام ہے، بیان ہوگا مسجد نور میں، جو علماء کرام کی جماعت اسی سلسلے میں آئی ہوئی ہے، اور پرسوں پھر ایک شادی ہے اپنے ہی بچہ ہی سمجھے اویس چودھری مشتاق صاحب کا بیٹا، اس کا نکاح ہے، اور اس کے بعد پھر سنڈے ہے، سنڈے کو تبلیغی اجتماع ہے، تو بات پھر منڈے تک چلی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا یہ دو باتیں ضرور آپ نے آج کی مجلس میں پیش کرنی ہے۔ کوشش کروں گا کہ دونوں باتوں کو اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو اولن، سننے والوں کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حدیث پاک کی متعدد کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے معمول کے وقت پر نہیں تشریف لائے، دیر ہو گئی، اور اتنی دیر کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں یہ کھلبلی مچ گئی، یہ پریشانی ان کو لاحق ہو گئی کہ اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے تو ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج نکل آئے۔ فجر کے چلے جانے کا خطرہ ان کو لاحق ہو گیا۔ ایک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جلدی مصلی پر جلدی تکبیر کہی گئی، اختصار کے ساتھ فجر کی نماز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں کیوں دیر سے آیا ہوں اس کی وجہ بھی سن لو۔ رات کو معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، جتنی اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھتی تھی تہجد کی نماز میں نے پڑھی، اور نماز کے بعد پھر میں
لیٹنے کے لیے گیا تو میری آنکھ لگ گئی. میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے. اور یہ لیٹنا ہمارے یہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور دیگر اماموں کے یہاں یہ لیٹنا اس لیے ہوا کرتا تھا کہ چونکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لمبی نماز ادا کیا کرتے تھے تہجد کی، تو آپ نے سنا ہے کہ اس قدر لمبا قیام، اس قدر طویل قیام ہوا کرتا تھا میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اتنے لمبے قیام کے بعد جب آدمی نماز ختم کرتا ہے تو تھکاوٹ تو ہوتی ہے. تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جایا کرتے تھے. اور یہ لیٹنا کوئی عبادت نہیں، یعنی لیٹنا بطور عبادت کے نہیں تھا، بطور عمل شریعت کے نہیں تھا، بلکہ طبیعت کے تھا. تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیٹا کرتے تھے. لیکن بعض ائمہ کرام نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کی بنیاد پر لیٹتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر. اب ظاہر ہے کہ ہر روز تو لیٹنا تھکاوٹ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور اس قدر پابندی کے ساتھ لیٹنا کہ ہم یہ کہیں کہ لیٹنا ہی لیٹنا ہے تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، تو ہر روز آدمی کو ایسی تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو اس اتنے مستقل انداز سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیٹنے کو جب دوسرے علماء کرام نے دیکھا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لیٹنا طبیعت کا تھکان دور کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ مستقل عبادت ہے. لہذا ہر تہجد پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے بعد اپنی فجر کی نماز شروع کرنے سے پہلے لیٹے. اگر لیٹا نہیں تو اس کی تہجد نہیں ہوگی. بعض ائمہ کے یہاں یہ لیٹنا واجب ہے، اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر اسلام کے اس لیٹنے کو صرف تھکان دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ کوئی خاص مقصد ہے، شریعت کا حکم سمجھا اور کہا لیٹنا چاہے سیکنڈ کے لیے ہو، پہلو کو بدن کو زمین پر لگانا ہے، لیٹنا ہے، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہو. ضروری نہیں کہ آنکھ بند کر کے بندہ سو جائے، لیکن لیٹ جائے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے ہو. اگر بندہ لیٹا نہیں تو نہ اس کی تہجد ہوئی، نہ اسے تہجد کا ثواب ملے. آپ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اندازہ نہیں ہوتا. وہاں جا کر طبیعت کچھ عجیب غریب ہو جاتی ہے، انسان پہ نورانیت اور روحانیت غالب آ جاتی ہے. جو یہاں فرض نماز نہیں پڑھتا وہاں اس کو نفل پڑھنے سے فرصت نہیں ملتی، اور آدمی کو نفل میں اتنا ذوق نصیب ہوتا ہے وہاں کہ یہاں ہماری فرضوں میں وہ بات نہیں ہوتی، وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو جب آپ دیکھیں گے اتنے لمبی قیام اللیل اور تہجد پڑھیں گے کہ یہاں فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. تو فجر کی اذان جیسے ہی شروع ہوتی ہے وہ جلدی جلدی نماز ختم کرتے ہیں، اور نماز ختم کرنے کے بعد وہ لیٹ جاتے ہیں. صرف ان کا لیٹنا یہی ہوتا ہے کہ اپنے بدن کو، اپنے پہلو کو زمین پر لگایا، منٹ 2 منٹ بیٹھے اور سیدھے کھڑے ہو گئے. تو بعض نادان جنہیں مسئلے کا پتہ نہیں، جو مسئلے کی حقیقت سے واقف نہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو یہ 1 سیکنڈ تک کیسے ہونا، یہ کیوں پہ اس طرح کر دینے، یہ کیوں سو جاتے ہیں، انہیں کیوں لیٹنا ہوتا ہے. جی لیٹنا، اب اذان ہو رہی ہے اور یہ لیٹ گئے، اذان کے بعد یہ لیٹ جاتے ہیں، لیٹتے کیوں ہیں؟ ان بیچاروں کو مسئلہ معلوم نہیں کہ یہ اس قول کے ماننے والے ہیں کہ جن کے یہاں تہجد کے بعد سونا لازم ہے، لیٹنا لازم ہے، زمین کے ساتھ اپنے پہلو کو، اپنے کمر کو لگانا لازم ہے، لیٹنے کی پوزیشن اختیار کرنا لازم ہے، ورنہ تہجد نہیں ہوگی. اور کیا کہنے ہیں کسی ولی اللہ کے، کسی اللہ والے کے. اور یہ بات میرے اور آپ کے مرشد
قطب الاقطاب سیدی و مولائی و ابی حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ میرے پیر مرشد نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیوں لیٹتے تھے تہجد کی نماز کے بعد. تو بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی، اور حضرت کی بات کا خلاصہ میں اپنی زبان میں آپ کو عرض کروں گا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو تہجد میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت پھر آسمانوں میں پھرتی ہوتی تھی. پھر اللہ کے پیغمبر السلام زمین میں نہیں، پھر وہ آسمان والوں میں ہوتے، اور آسمان میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر ہوتی، سیر الی اللہ ہوتی، سیر فی اللہ ہوتی، سیر من اللہ ہوتی، سیر فی السماوات ہوتی. ملکوت میں، عالم ملکوت میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت پرواز کر رہی ہوتی. اور جب وہاں سے تہجد ختم ہو گئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بندوں میں آنا ہے اور دن میں بندوں میں تبلیغ کرنی ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مٹی میں لیٹ جاتے، اور اس مٹی میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو رکھ لیتے تاکہ وہ جو آسمانوں کی طرف درجہ ہوا تھا اور چڑھنا ہوا تھا وہ مٹی پر لیٹ جانے کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روحانیت پھر انسانیت کی طرف اور پھر مٹی کی طرف منتقل ہو جائے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے میں لیٹ گیا. جب میں لیٹ گیا تو مجھے نیند آ گئی، اور جب نیند آ گئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں خواب دیکھ رہا ہوں. مجھے خواب میں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں وہ لیٹا تو میں نے کیا دیکھا، میں نے اپنے پروردگار کی زیارت کی، اور بہت ہی خوبصورت حسین ترین شکل میں نے اپنے پروردگار کی زیارت کی. اللہ سبحانہ و تعالی یہ اپنے حبیب محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پاک ذات کا دیدار کراتے ہیں، اور خواب میں اللہ رب العزت کا دیکھنا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیکھنا یہ حق ہے، برحق ہے. اور انسان اپنی ایمانی قوت اور طاقت کے اعتبار سے اللہ رب العزت انہیں اپنی پاک ذات کا دیدار کرا دیتے ہیں. لیکن جس شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کراتے ہیں وہ شکل سے منزہ ہے. جیسے بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھتے ہیں خواب میں جو دنیا میں بے شکل کی ہوتی ہے، لیکن آپ اسے شکل میں دیکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے لیے شکل بھی ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جسے آپ کسی شکل میں دیکھتے ہیں اور مختلف شکلوں میں دیکھتے ہیں. جو جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ اسی کی شکل میں ہو، یا جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں وہ وہی ہو، بلکہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو. جیسے آپ جانتے ہی ہیں خواب میں کتے کو دیکھنا، خواب میں سانپ کو دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہوتی ہے. اگر کسی نے کتے کو خواب میں دیکھا، کسی نے سانپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ آپ کا پیچھا کر رہا، وہ آپ پہ حملہ کر رہا، وہ آپ کو چک مار رہا، وہ آپ کو بائٹ کر رہا، وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، تو کسی بھی خواب کی تعبیر والے کے پاس آپ چلے جائیں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ دشمن ہے کہ جس کی مثالی شکل آپ کو دکھائی گئی ہے اور وہ دشمنی کر رہا آپ سے. اور جس نے کسی نے سانپ نے آپ کے اوپر حملہ کیا، سانپ کو آپ نے دیکھا، دشمن کو دیکھا ہے، اور سانپ نے اگر آپ کو کاٹا ہے، کتے نے آپ کو کاٹا ہے، مطلب یہ ہے کہ دشمن کی دشمنی سے آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے. اب کہاں انسان اور کہاں سانپ، اور کہاں انسان اور کہاں کتا؟ آپ نے دیکھا کہ ضروری نہیں کہ جو خواب میں جس چیز کی جو شکل ہو وہی دکھائی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو قریب کرنے کے لیے، خواب دیکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکلوں کا سہارا لے کر اسے بتاتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے پروردگار کو بہت اچھی صورت میں دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے تو صحیح کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس موضوع پر بحث میں لگے ہوئے ہیں. وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں. کس عمل کے ثواب کے بارے میں، یعنی وہ اعمال کون سے ہیں
کہ جس عمل کے ثواب کے بارے میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں بحث مباحثہ میں لگے ہوئے. وہ کون سا ثواب ہے, وہ کون سے اعمال ہے, یا اس عمل کا کتنا ثواب ہے کہ جس کی وجہ سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے. اور کل گزشتہ یہ حدیث اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیا ہیں, کون ہے ملائے اعلیٰ, اور ملائے اعلیٰ کون سے فرشتوں کی جماعت کا نام ہے, اور ان کو اللہ رب العزت نے کب پیدا کیا, اور وہ اللہ رب العزت کے کتنے قریب تر فرشتوں میں سے ہیں, اور ان کا فریضہ کیا ہے, ان کی ڈیوٹی کیا ہے, ان کا کام کیا ہے, اور کیا ملائے اعلیٰ کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں. تو ہم نے اس کی پوری تفصیل گزشتہ کل کی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ملائے اعلیٰ اس فرشتوں کی جماعت کا نام ہے جو اللہ رب العزت کے بالکل قریب تر جو ہے رہنے والوں میں ہیں. اور بلند جماعت, ملائے اعلیٰ کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ بلند جماعت, اور یعنی وہ جماعت جو اللہ رب العزت کے عرش کے بالکل قریب رہتی ہے, اللہ کی ذات کے بالکل قریب رہتی ہے. اور اللہ جب بھی کوئی فیصلہ نافذ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اپنا فیصلہ ملائے اعلیٰ کی فرشتوں کو سناتے ہیں, اتنے قریب. اور یہ وہ سب سے بلند و بالا جماعت فرشتوں کی کہ جہاں تک رسائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں تک رسائی کی اللہ کی پاک بارگاہ میں درخواست کی ہے. چنانچہ میں نے سنایا تھا گزشتہ کل کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا اور وصال ہو رہا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے جو دعا کر رہے ہیں, اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی جماعت میں میرا حشر فرما دے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میرے انتقال کے بعد میرا اس جماعت میں حشر فرما دینا, مجھے وہاں پہنچا دینا کہ جو آپ کے مقرب ترین ہیں, کہ جن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں آپ کے قریب ترین بندوں میں شمار ہو جاؤں گا, میں آپ کے قریب ترین رہنے والوں میں ہوں گا. اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بھی اسی کے ضمن میں بتائی تھی کہ کچھ اعمال ہیں وہ جس مقام پہ رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہے. آپ لوگ جس جگہ پہ رہتے ہیں جگہ ہے, زمین کا ایک ٹکڑا ہے, لیکن ملک کے اعتبار سے اس جگہ کا نام ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں جہاں میں اور آپ رہتے ہیں, اس ملک کا کیا نام ہے؟ انگلینڈ, یو کے. اور اس یو کے میں بھی ایک خطہ ہے زمین کا کہ جہاں مخصوص طور پر آپ کے مکان بنے ہوئے ہیں, صبح شام دن رات آپ لوگوں کا وہاں مستقل ڈیرا ہے, اس مقام کا کیا نام ہے؟ بری. تو وہ فرشتے ملائے اعلیٰ کے فرشتے اللہ رب العزت کے مقرب ترین فرشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور اللہ اپنے فیصلے جب بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں زمین والوں پر تو اللہ پہلے ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے نیچے والوں کو آگاہ کرتے ہیں, وہ اپنے نیچے والوں کو بتاتے ہیں. تو جو جس جگہ پر وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہے حضیرت القدس. اس جگہ کا نام ہے حضیرت القدس. تو ملائے اعلیٰ کے وہ فرشتے جو رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہے حضیرت القدس. اور کل میں نے یہ بات کہی تھی جس کا احمد بھائی نے مجھے حوالہ دیتے ہوئے کہا مولوی صاحب آج یہ بات بیان کرنا. میں نے کہا کچھ اعمال ہیں, اس اعمال کا کرنا آپ کا کام ہے, بہت مختصر ہے وہ عمل. اگر آپ اس عمل کو کریں گے اور پابندی کے ساتھ کریں گے, مواظبت کے ساتھ کریں گے, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو حضیرت القدس میں اللہ جگہ عطا فرمائے. یعنی آپ اس جگہ پہ جا سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے, لیکن اللہ توفیق دے گا. اور آپ نے وہ عمل کیا کہ اللہ کی رحمت سے کرنا ہے, اللہ کی توفیق سے کرنا ہے. لیکن جس انسان نے پابندی کے ساتھ اس عمل پر عمل کیا, ان اعمال کو اختیار کیا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ اپنی حدیث میں اللہ کی طرف سے ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کا بیان نقل فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ یہ عمل کرنا ہے, تم نے یہ عمل کرنا تمہارا کام ہوگا, اور مرنے کے بعد تمہیں ملائے اعلیٰ جس جگہ پہ رہتے ہیں حضیرت القدس اس مقام پر پہنچانا میرا کام ہے. تو میں نے آج کی مجلس میں وہ بات بھی بیان کرنی ہے, وہ مقام بھی بتانا ہے. حضیرت القدس میں پہنچانے والے اعمال سے بھی آپ کو میں نے مطلع کرنا ہے. کیا بعید ہے
میرا جیسا کمزور انسان شاید عمل نہ کر سکے اور مداومت نہ کر سکے، اللہ کے فضل سے کوشش کرتا ہوں 5 وقتہ نماز کے بعد ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی، اور الحمدللہ آج سے نہیں 20 سال 25 سال 30 سال کہہ لیجئے، جب سے یہ بات پڑی ہے اس دن سے کوشش کرتا ہوں ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی۔ میں آپ کو بھی وہ عمل بتا دیتا ہوں، کیا بعید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پڑھنے کی برکت سے اللہ مجھے بھی توفیق، میرے بھی پڑھے ہوئے کو قبول فرمائے۔ اور یہ دعا کرتا ہوں نہ صرف آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف میں جو بیان کر رہا ہوں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میری وہ بہنیں جو بولٹن میں سن رہی ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ سن رہی ہیں، میری وہ بہنیں جو لیسٹر میں ہیں سن رہی ہیں اور پابندی کے ساتھ سن رہی ہیں، میری وہ بہنیں جو لندن میں ہیں اور پابندی کے ساتھ سن رہی ہیں، اور باقاعدہ مجھے اطلاع ہوتی ہے کوئی بیان ان کے خاوند یہ کہتے ہیں، مولانا ذاکر صاحب پچھلے دن مجھے ملے تھے لیسٹر میں، وہ کہنے لگے میں نے کہا بیان سنتا ہوں فلاں بیان، میں نے کہا آپ بھی سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں کرفیو لگتا ہے، کچن میں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی کھڑکا دھڑکا نہیں ہو سکتا، ہماری اہلیہ ہے سامنے، یہ اسپیکر موجود ہے اور سارے گھر والوں نے بیٹھ کر اس بات کو سننا ہے۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے، جو سنتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ سنیں، تو میں ان لوگوں کو اس دعا میں کیسے بھول سکتا ہوں، اور میرے چاہنے والوں کو، چاہے وہ کسی وجہ سے سن نہ پا رہے ہوں لیکن ہیں تو میرے چاہنے والے، اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ پر مادی جسمانی روحانی احسان کرنے والے، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، زندہ ہوں یا مردہ، اپنے ہوں یا پرائے ہوں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد انہیں بھی حضیرت القدس میں اللہ جگہ عطا۔ تو میں یہ دعا بھی بتاؤں گا آپ کو، مولانا نے پین نکال لی ہے کہ وہ سمجھے کہ ابھی بتا دیں گے، ان کو ہمارا پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے ہماری اس سسٹم کا، انہوں نے نکال لی پین کہ شاید ابھی بتا دیں۔ بہت ممکن ہے کہ جب 10 سال کے بعد آئیں تو آلی اتھے کھلوتے ہیں، لے کے بیٹھ تو گئے، اور میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آج کی مجلس میں، کیونکہ یہ وظیفہ ہے، اچھا ہے آپ لوگ شروع کر دیں تو شاید آج ہی سے شروع ہو جائے۔ احمد بھائی نے دوسرا فون اٹھایا۔ خیر میں اللہ کے فضل سے میں آج یہ کاغذ نقل کر کے لایا ہوں، کاغذ فوٹو کاپی کر لیے، میں نے خود لکھا ہے کمپیوٹر پہ اردو میں۔ میں نے کہا میں بتاؤں گا تو سب کے پاس تو اتنے ذہن نہیں ہے کہ 1 منٹ میں یاد ہو جائے، تو میں نے 1 کاپی نکالی ہے، اور یہ انٹرنیٹ پر بھی میں رکھ دوں گا، اور آپ حضرات کو تشہیر بھی کروں گا، وہ اشاعت بھی کروں گا، تاکہ آپ حضرات ان کو دیکھیں، جیب میں رکھ لیں، اور جب تک معمول نہیں بن جاتا اس وقت تک اسے جیب میں رکھیں، پڑھتے رہیں۔ کیا بعید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پڑھے ہوئے کو قبول فرمائے، اور مرنا ہمارا یہاں ہو، انگلینڈ ہو کہ پاکستان ہو کہ سعودی عرب ہو، مکہ ہو کہ مدینہ ہو، روح ہماری جہاں دم ہمارا نکلے، جہاں ہماری سانس ٹوٹے، اگلے لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائے اعلیٰ کے فرشتے حضیرت القدس میں اللہ ہم کو جگہ عطا۔ اللہ میرے تمام سننے والے سامعین کو، سامعات کو، ناظرین کو، ناظرات کو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس جگہ پہ جگہ عطا۔ تو ملائے اعلیٰ میں کہہ رہا تھا، ایک ہوتا ہے ملائے اعلیٰ اور ایک ہوتا ہے ملائے سافل۔ تو ملائے اعلیٰ وہ اونچے درجے کے جو اللہ کے بالکل قریب ترین رہتے ہیں، انسانوں کے، جنات کے، مخلوقات کے پیدا کرنے کے اربوں خربوں سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ ان کی ڈیوٹی ہے، قرآن مجید ہے، ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ ان کی ایک ڈیوٹی میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا۔ یہ رول امین صاحب ہے نا، بڑے خطرناک انسان ہیں، جب یہاں بند کرتے ہیں پتہ نہیں مجھے کہاں لے جاتے ہیں، یہ خود نہیں جاتی، یہ مجھے بھی اڑا لے جاتے ہیں۔ یہ ابھی اوپر تھے، اوپر 7ویں آسمان سے ان کو نیچے لے آیا، یہ عرش کے قریب قریب پھر رہے تھے، وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کیا بتاؤں، ابھی میں کسی اور طرف نکل گیا تو دور ہو جائے گی بات۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا وظیفہ بھی بتایا ہے کہ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں۔ ایک بات چلتے چلتے بتا دوں، چلتے چلتے، وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے میرے اور آپ کے لیے اللہ کی پاک بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ یا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان والے ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، گنہگار ہیں میرے اور آپ جیسے، اللہ کے وہ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے
کہ اللہ کے وہ فرشتے میرے اور آپ کے لیے ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آمین. کہیں اور موقع پر ان فرشتوں کا وظیفہ بتاؤں گا کہ ان کے اور کیا کیا فریضے ہیں. ایک فریضہ تو میں بیت المقدس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو یہ بات ملائے اعلیٰ کی زبان پہ آ گئی تھی. تو وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، ملائے سافل جو نیچے کے فرشتے ہیں، ان لوگوں تک بات پھر آگے، پھر وہ نیچے کے فرشتے اپنی بات کو، اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہیں. کوئی سمندر میں ہے تو کوئی پہاڑوں میں ہے، کوئی جنگلوں میں ہے، کوئی پانی کی تہ میں ہے تو کوئی درختوں پر ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی ہواؤں میں ہے، کوئی فضاؤں میں ہے، کوئی زمین پر ہے، کوئی زمین اور آسمان کے درمیان ہے. جہاں جہاں خدا کی مخلوق بستی ہے، ملائے سافل کے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پھر اس ڈیوٹی کو انجام دیتے. ایک بات اور سن لیجیے، آپ کی روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ فرشتے ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کے فرشتے، جب سب فرشتے یکدم جب یہ جمع ہوتے ہیں تو ان سے چمک نکلتی ہے، ان کے اندر سے روشنی نکلتی ہے. اور جب یہ چمکتے ہیں نا تو ایسی فضا چمکیلی ہو جاتی ہے جیسے کسی انسان نے لاکھوں نہیں کروڑوں بلب ایک دم میں روشن کر دیا. جب یہ چمکتے ہیں تو ان کی چمک، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پہ بادل چمکتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ ایک دم لائٹننگ ہوتی ہے نہیں تو کیسے چمکتے ہیں؟ جب یہ ایک دم چمکتے ہیں نا تو دور دور تک ان کی روشنی پڑتی ہے، ان کی چمک جاتی ہے. اور دوستو، جس دور دور جس علاقے تک ان کے چمکنے سے چمکتی ہے نا اور چمک پیدا ہو جاتی ہے، اس جگہ کا نام ہی ہے علیین. اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اور نیک بندوں کی روحیں وہاں رہتی ہے جہاں جہاں ان کے چمک کی روشنی پڑتی ہے. یہ ہے وہ علیین. اللہ ان کتاب الابرار لفی علیین. اللہ فرماتے ہیں جب ابرار مر جاتے ہیں، نیک مسلمان مر جاتے ہیں تو ان کی روحیں علیین میں ہوتی ہے. وما ادراک ما علیون. تمہیں کیا معلوم علیین کیا ہے؟ کہاں رکھا ہوا ہے؟ کیسی ہے وہ علیین؟ تو جب یہ فرشتے جب چمکتے ہیں، ان کے پروں کی چمک ہوتی ہے، ان کی اپنی چمک ہوتی ہے، اور جب چمک پھیلتی ہے تو جہاں تک ان کی چمک جاتی ہے ان سب علاقے کا نام ہے علیین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو بھی علیین میں بھی جگہ دے. ہماری نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہمارے دوستوں اور احبابوں کو، مردوں عورتوں کو اللہ علیین میں جگہ دے. بہت اونچا مقام ہوتا ہے. نور امین صاحب آ جائیں. علیین. اور میں تو ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی بات کر رہا تھا. تو کہا ملائے اعلیٰ کہ وہ فرشتے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اس بات پر وہ آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اس بات پر وہ آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں، اس بات پر وہ مذاکرہ کر رہے ہیں، بیٹھ کر آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں کہ جن کے کرنے والوں کا بہت ثواب ہوتا ہے، جن کے کرنے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے والوں کے درجے بلند ہو جاتے ہیں. یہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں بعض عمل کے بارے میں. وہ کہتا ہے یہ عمل ہے، وہ کہتے ہیں یہ عمل ہے، وہ کہتے ہیں یہ عمل ہے. اور پھر جب ان کے عمل کرنے والے جب عمل کرتے ہیں، جیسے میں کروں گا آپ کریں گے، کہیں نا انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا، جب میں اور آپ کروں گا، جب ہمارے یہ عمل اوپر جاتے ہیں نا تو ان لوگوں کی، ان ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے اس عمل کو لے کر اللہ کے پاس وہ جائیں کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے یہ عمل کیا ہے، تیرے فلاں بندے نے یہ عمل کیا ہے، تیرے فلاں بندے نے یہ عمل کیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے ان اعمال کو لے کر ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جب ہم جاتے ہیں نا، سپریم کورٹ میں جج بیٹھا ہوا ہے یا کسی آفس میں صاحب بیٹھا ہوا ہے اور 5 چپڑاسی اس کے باہر ہے، 5 چپڑاسی 10 چپڑاسی اس کے باہر ہے. اور جب جاتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں تو 10 بھاگے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کیا کام ہے؟ وہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ مطلب ہوتا ہے صاحب کو تیری فائل میں لے جاؤں تو میرا جیب گرم کر دو. یہی ہوتا ہے. جب آپ جاتے ہیں سعودی عرب چلے جائیں تو جیسے ہی باب السلام سے آپ داخل ہوں گے تو وہاں بڑے بڑے لوگ کبا جبا پہنے ہوئے وہاں کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا شیخ سلام،
اے شیخ سلام پڑھانا ہے، میں آپ کو پڑھا کے دیتا ہوں، چلو میں لے جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو سلام پڑھاؤں گا۔ مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو سلام پڑھا دوں اور آپ مجھے کچھ بخشش دے دینا، عطیہ دے دینا۔ آپ لوگوں نے بہت ساروں کو دیکھا ہوگا، تو بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ جاتے ہیں، مقصد ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے۔ یہاں آپ لوگ یہ عمل کرتے ہیں اور وہ آپ کا عمل جب اوپر جاتا ہے، نیچے والے فرشتے جب اوپر جا کر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں لا مجھے دے دو، میں اس عمل کو لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا تاکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جاؤں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا میں زیادہ مستحق ہوں، اور اللہ کی رحمت کا زیادہ میں مستحق ہو جاؤں تو اس عمل کو لے کر میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ وہ آپس میں لڑتے ہیں، کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا، اللہ نے پوچھا خواب میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ وہ کون سے عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں اور آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال جواب ایک دوسرے سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ انسانوں کے معاف ہوتے ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں جب وہ عمل کرتا ہے انسان اور وہ عمل لے کر جاتے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ فرماتے ہیں اچھا فلاں آدمی نے یہ عمل کیا ہے نا تو فلاں آدمی کے میں نے سب گناہ معاف کر دیا، اور فلاں عمل یہ ہے کہ جب فلاں عمل یہ آدمی نے کیا اور وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اللہ کے پاس وہ عمل لے کر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اس آدمی کے جنت کے درجے بلند کر۔ تو کچھ عمل ہیں اور کچھ درجے بلند کرنے والے، کچھ گناہوں کے معاف کرنے والے عمل۔ تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے جب یہ سوال کیا تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا انت عالم، اے اللہ آپ زیادہ جاننے والے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کے جو کفارات ہیں، جو درجات ہیں، جن کے بارے میں آپس میں مذاکرے میں لگے ہوئے، مجھے تو نہیں معلوم۔ وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے اوپر بحث مباحثہ میں لگے ہوئے، مذاکرہ میں لگے ہوئے، مجھے تو نہیں معلوم، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے پیٹھ پر رکھ دیا، اور اللہ کے ہاتھ رکھنے کے دو برکتیں ہوئی، ایک ظاہری ایک باطنی۔ اللہ کے ہاتھ رکھنے کی ظاہری برکت یہ ہوئی کہ پیٹھ پر رکھا ہاتھ اللہ نے اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ اللہ کے ہاتھ رکھنے کی برکت کا یہ عالم ہوا کہ میرے سینے تک وہ ٹھنڈک پہنچی اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ نے مجھ پر منکشف فرما دی۔ اب میں جہاں ہوں وہاں سے زمین اور آسمان اور ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کھولنے پہ آئے، اللہ بتانے پر آئے، اللہ دکھا رہے ہیں۔ قرآن مجید ہے 7واں پارہ ہے، یہ میں حدیث پاک سنا رہا ہوں پر قرآن مجید سنیے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا حدیث سنا رہے ہیں اور یہ تو خواب ہے۔ جی ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے، اور نبیوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اور سنیے اس کی تائید قرآن مجید سے سنیے۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ ایسے ہی ہے سمجھو جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہت دکھلا دی۔ زمین کی بھی ساری بادشاہتیں دکھلا دی اور آسمان کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے حجابات اٹھا دیے اور ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی بادشاہتیں دکھائی۔ تو کہا اللہ کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، اور میں اس دن بتلا چکا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کا پاؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کی آنکھوں کا، اللہ کے کان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بحث ہو چکی ہے عقیدہ کے ذیل میں۔
کہا جیسے ہی اللہ نے ہاتھ رکھا ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی اور میرے دل کے جتنے حجابات تھے وہ سارے حجابات ہٹ گئے. اب میں خواب میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر زمین اور آسمان کی ہر چیز منکشف ہو گئی. اللہ نے مجھے دکھلا دیا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کہاں ہے. اور صرف یہی نہیں کہ دکھلا دیا بلکہ اللہ نے مجھے سنوا بھی دیا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. میں سن بھی رہا ہوں, دیکھ بھی رہا ہوں ان کو, اور اللہ کے پیغمبر السلام فرماتے ہیں میں سن بھی رہا ہوں کہ وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یہ ایسا ہی سمجھو جیسے اگر آپ لوگ کسی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں اسلام آباد میں جنگ والوں کی یا آج والوں کی یا شمع والوں کی یا AR والوں کی کوئی آفس ہے اور اس آفس میں کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور اس آفس میں مائک بھی لگا ہوا ہے. تو آفس میں مائک لگا ہوا ہے تو مائک سے دیکھ بھی رہے ہیں ان کی حرکتوں کو, اور کیمرہ سے اور مائک لگا ہوا ہے تو وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ سن بھی رہے. یہ ٹیلی ویژن کیا ہے, یہ کیا ہے آپ کے سامنے. کل تک نہیں تھا, آواز نہیں جاتی تھی, آج یہ مائک کا سسٹم ہو گیا ہے, دنیا پوری دنیا میں سن رہی ہے اور ساتھ کیمرہ سسٹم لگ گیا ہے تو ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے. کہاں ہیں, بری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہاں سن رہے ہیں, مردان میں. کیوں وسیم صاحب, مردان میں سنا جا رہا, ہانگ کانگ میں سنا جا رہا, فلپائن میں سنا جا رہا, اور دنیا کے دوسرے خطوں میں سنا جا رہا, پورے انگلینڈ میں سنا جا رہا. دیکھا جا رہا اس کیمرے کی بدولت, سنا جا رہا اس مائک کی بدولت. یہ انسانوں کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں جو انسان کسی ایک جگہ پر بیٹھا کر دوسرے انسانوں کو دور دراز علاقوں میں سنا بھی سکتا ہے اور دکھا بھی سکتا ہے. تو پھر میرا اللہ جس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے اور اللہ ان پر سے چیز منکشف کر دے, تو کیا وہ اللہ ساتواں آسمان کے ورا ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں کیا اللہ ان کو دکھا نہیں سکتا اور کیا بات کر رہے ہیں, کیا اللہ ان کو سنا نہیں سکتا ہے. جب اس کی مخلوق اور ادنا مخلوق جب یہ کام کر سکتی ہے تو پھر ان کا پیدا کرنے والا اگر چاہے تو بہت اچھی طریقے سے کر سکتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر سلام فرماتے میں نے دیکھا ملائے اعلیٰ کے فرشتے جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں, بالکل قریب ترین فرشتے ہیں, جو کون سی جگہ پر ہے, حضیرت القدس میں. وہاں مجھے اور آپ نے جانا ہے, کہو انشاءاللہ. مرنے کے بعد ہماری روح نے اللہ کرے وہیں جانا ہے, کہو انشاءاللہ. دعا کا وقت تو میرا خیال ہے نہیں ملے گا یہ سنانے کا, پر میں جلدی جلدی سنا دوں گا, جلدی جلدی, پھر اس کے بعد بات کروں گا آگے. اللہ اکبر, کیا سننے والی بات ہے. اور یقین کریں اگر میں بتاؤں اور آپ کے ایمان میں تازگی نہ آئے تو محمد بلال کو پوچھ لینا آ کر کہ بلال ہمارے ایمان میں تازگی نہیں آئی. کچھ باتیں ایسی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ اسی حوالے سے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے زندگی رہی تو ضرور بھی ضرور میرا جیسا کمزور ایمان والا جو بہت ٹینی وینی جسے آپ کہیں نا, جس کو تلاش کرنا پڑتا ہے اس کے ایمان کا ذرہ, پر میرے ایمان کے اس ذرے میں میں نے چمک اور میں نے اس میں ترقی اور میں نے اس میں نورانیت محسوس کی ہے, تو یقیناً جو آپ لوگ ایمان کے پہاڑ لیے بیٹھے ہیں اپنے سینوں میں, انشاءاللہ اس میں نورانیت میں ضرور اضافہ اور ترقی کرتا ہوا دیکھیں گے. تو انشاءاللہ وہ تو یہ بات ہے ٹائم کی, اور ٹائم سے ہمیں ہمیشہ سے گلا ہے. کیوں رولمین صاحب, وہ کیسا کہا اردو کا شاعر کیسا کہتا ہے, وہ شاعر بھول گیا ہوں کہ وسعت نہیں, وہ کہتے ہیں وسعت صحرا کم ہے, وسعت دل تو بہت ہے, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے یارو مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے. وقت کم ہے پر باتیں بہت ہیں. تو اللہ کے پیغمبر السلام فرماتے ہیں پھر اللہ نے مجھے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا, اب تو آپ بتائیے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں محض مباحثہ میں لگے ہوئے. تو اللہ کے پیغمبر السلام فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ مجھے اب پتہ لگ گیا, آپ میں بتاتا ہوں, کیونکہ سن لیا تھا, دیکھ لیا تھا. کس کو دیکھا, ملائے اعلیٰ کے فرشتوں. اللہ, یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیا چیز ہے. یہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب کو اپنے پاک ذات کا دیدار کرا رہے ہیں. سبحان اللہ, وہ تو اس پاک ذات کا دیدار کر رہے ہیں, تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے, یہ تو بات کی چیز ہوئی نا.
کہا اچھا بتاؤ. کہا میں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ. کہا کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ کہا فی الکفارات وفی الدرجات. کفارات کے بارے میں وہ چند اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے گناہ معاف کرتا ہے. اور ان اعمال کے کرنے والے کے بارے میں حدیث میں آیا ہے من فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر. جو آدمی ان عمل پر مداومت کرتا رہے گا زندگی بھر حیات طیبہ حالت خیر والی زندگی بسر کرے گا. اور فرمایا صرف یہی نہیں کہ زندگی اچھی بسر کرے گا، کہا موت کے وقت سے بھی بھلائی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہوئے کلمہ کے ساتھ اسے دنیا سے رخصتی نصیب کرتا. زندگی بھر بھلائی کے ساتھ. یہ حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو اللہ کی توفیق سے محمد بلال سنا رہا آپ کو. فرمایا من فعل ذالک، جو اس پر مداومت کر، جو کرتا رہے اس کو، عاش بخیر، خیر والی زندگی رہے گا، گزارے گا، بھلائی والی زندگی. اور مات بخیر، اور موت کے وقت سے بھی بھلائیاں شروع ہو جائے گی. موت کے وقت سے بھلائی کیا؟ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جانا، مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جانا، پھر اس کے بعد اچھے نہلانے دھلانے والے مل جانا، جگہ کے لیے اچھی جگہ مل جانا، نماز جنازہ کے لیے اچھے مصلی مل جانا، امامت کے لیے اچھا امام مل جانا. اور پھر یہی نہیں، قبر میں اتارنے والے اچھے مل جانا. اور پھر یہی نہیں، قبر میں سوال و جواب کا یقینی ہو جانا. اور پھر یہی نہیں، میدان محشر میں آسانی ہو جانا. اور پھر یہی نہیں، بلکہ روح و ریحان اور جنت النعیم میں جگہ کا مل جانا. اللہ سب دے دیتے ہیں. یہ حدیث ہے، الفاظ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ مولانا بیٹھے ہوئے پوچھئے ہے کہ نہیں. من فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر. اور یوں فرمایا کہ وہ اس زندگی ایسی گزارتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا. اللہ گناہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں. اور وہ کتنے عمل ہیں عمل 3. عمل 3 ہے. یہ کفارات جسے کہیں عمل 3، اور درجات وہ بھی عمل 3 ہے، جن کے کرنے سے گناہ معاف اور جن کے کرنے سے درجے بلند. انتظار کی گھڑیاں آپ لمبی ہوتی ہے، بیان کی گھڑیاں ختم ہو گئی، بیان کی گھڑی، اور انتظار کی گھڑیاں شروع. اور انتظار کی تو ایک ایک لمحے بہت لمبے ہوتے ہیں. یہ تو 3 دن ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور منڈے بھی انشاءاللہ. کیوں منڈے کیا ہے؟ اچھا کہتے ہیں منڈے اس وقت سنائیں گے تو 4 دن ہو جائیں گے. بات تو صحیح ہے. تو 4 دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس بات کو سننے کے لیے کہ وہ کفارات کیا ہیں اور وہ درجات کیا ہیں کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفارات، زندگی بھی بھلائی والی، موت بھی بھلائی والی. اور اللہ پھر یہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر درجے والے اعمال. یہ تو ہو گیا. اب میں چلتے چلتے جلدی سے یہ حدیث سنا دوں خطیرۃ القدس، عزیرۃ القدس والی، کہ جہاں ملائے اعلیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ کے بالکل قریب ترین ہیں، اور خربوں سال، اربوں خربوں سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ان کو بنایا تھا اور ان کو ڈیوٹیاں دی تھی. وہ اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں. کہا اس جگہ، وہ جس علاقے میں وہ ہیں ملائے اعلیٰ، اس کو عزیرۃ القدس کہتے ہیں. اور کہا جو آدمی ان عمل پر مداومت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی مرنے کے بعد اس کو، اس کی روح کو حضیرت القدس میں اللہ جگہ عطا کرتا ہے. یہ حدیث میں حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر جو دوسری بحثیں ہیں وہ بعد میں کریں گے. حدیث سن لیجئے. یہ الحمدللہ جیسے میں نے بتایا 25-30 سال سے جب سے حدیث اللہ پاک نے سنوائی ہے، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اللہ پاک میرے والد صاحب کی روح کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے. انہوں نے ہمیں سکھائی تھی، اور اتنی پابندی کہ کسی دن جو ہے مس تو کر کے دیکھتے تھے. نماز کے بعد یہ اتنی دیر سنتوں کے اور اس کے درمیان لگاتا ہے جتنی دیر میں یہ جلدی پڑھ لی، اور اگر جو جلدی پڑھ لی تو پھر تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا نبی کریم رؤوف رحیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ عمل کرے، سورہ فاتحہ مثلا میں دے دوں گا آپ کو،
اور یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، لکھی ہے، شائع کریں گے، اور میں نے نیچے لکھا ہے، لکھنے والا تو ہے محمد بلال ابن ابراہیم یوسف باوا، لیکن کس کے لیے؟ کا ایصال ثواب کے لیے، کا اس کا ثواب کس کو پہنچے؟ تو میں نے نیچے لکھا ہے تمام مصلیان مسجد خضرہ۔ جو آدمی اس پر عمل کرے گا اس میں صرف محمد بلال ثواب میں شریک نہیں بلکہ آپ سب ثواب میں شریک ہوں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی۔ جو جتنا اس کو پھیلائے گا، جو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے، اس سب کے عمل کرنے میں ثواب کس کو ملے گا؟ آپ سب شریک ہوں۔ تو کوشش ہوگی نا اس کو پھیلانے کی۔ کہ آئے ہیں مولانا مانچسٹر سے، میں انہیں کہوں گا لے جائیں اور 100 تقسیم کر دیں مانچسٹر میں۔ ان 100 میں سے جس کسی نے عمل کیا وہ تو اس پر ثواب ان کو ملا ہی ملا، لیکن انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بھی ثواب، اور یہ بنگلہ دیش تک انشاءاللہ بہت دور تک انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے۔ احمد بھائی انشاءاللہ کیا ہے؟ جو شخص فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، 5 منٹ آپ کا لیتا ہوں، جو شخص فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے ایک بار، آیت الکرسی پڑھے ایک بار، اور سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھے، میں نے لکھا ہے ایک شہید اللہ انہ لا الہ والی اور ایک قل اللہم مالک الملک والی، یہ میں نے لکھا ہے، آپ دیکھ لینا۔ یہ 4 آیتیں ہیں پڑھنے کی، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ اور قل اللہم۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہہ دو جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بناؤں گا، ایک میں اس کا ٹھکانہ اور اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا، وہاں جو ملائے اعلیٰ، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جہاں اللہ کے پیغمبر السلام نے دعا مانگی تھی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہ مجھے ملائے اعلیٰ والی جماعت میں پہنچا دو، جہاں اللہ کے پیغمبر السلام جانے کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے حضور، اللہ نے پہنچایا۔ دوستو قیامت تک کی صبح کے لیے عیش کرو، مرنے کے بعد اگر اس پر مداومت کی نا، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کی صبح کے لیے محمد الرسول اللہ کی صحبت میں عیش کرو، حضیرت القدس میں اللہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور یوں فرمایا جب تک زندہ ہے میں روزانہ اس انسان پر 70 مرتبہ نظر رحمت کروں، اللہ 70 مرتبہ آپ کو نظر رحمت سے دیکھے روزانہ۔ یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور فرمایا میں اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا، 70 اس کی حاجتیں پوری کروں گا۔ اور آگے یوں فرمایا کہ ہر حاسد و دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو میں غالب رکھوں گا۔ یہ ہے حضیرت، مجھے تو حضیرت القدس سے بات کرنی تھی کہ وہ جگہ ملائے اعلیٰ والی، اور صرف اس کے حوالے سے یہ دعا مجھے یاد آئی جو میں آپ حضرات کے لیے بطور تحفہ کے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو میں نے ایک چھاپی ہے، اب میں زیادہ چھاپوں گا، آپ حضرات کو دوں گا، آپ قرآن مجید سے ملائیے، اپنے وظیفے میں اسے شامل کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزانہ آپ کو 70 مرتبہ دیکھیں گے نظر رحمت سے، 70 حاجتیں آپ کی پوری ہوں گی، حاسدوں سے اور دشمنوں سے اللہ بچائیں گے، جنت میں ٹھکانہ بنائیں گے، حضیرت القدس میں اللہ آپ کو جگہ تھا۔ یہ تو میں نے آج اور میں نے تو صرف یہ مختصر کہا، لیکن جب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اللہ اور اضافہ، اللہ اور ترقی، اور اللہ اور جلا، اللہ اور صفائی، اور اللہ اور نورانیت آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا۔ ان آیتوں کے حوالے سے میں نے 2-4 اور بھی حدیث سنانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ زیادہ وقت ہو گیا، 5 منٹ 6 7 8 منٹ زیادہ، معافی کا طلبگار ہوں، پر امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حدیث پاک کے سننے کے بعد آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔